شہر کے بیچوں بیچ ایک قدیم مسجد تھی، مگر اس کی شہرت عبادت سے زیادہ ایک عجیب روایت کی وجہ سے تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں جو بھی سچے دل سے بیٹھ جائے وہ کچھ لے کر نہیں بلکہ کچھ چھوڑ کر جاتا ہے۔ کوئی اپنا غرور چھوڑ جاتا، کوئی شکایت، کوئی خوف، کوئی ماضی۔ اسی مسجد کے صحن میں ہر رات ایک چراغ جلتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے جلانے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا، مگر فجر تک وہ روشن رہتا تھا۔ لوگوں نے اسے کرامت کہا، کچھ نے اتفاق، کچھ نے کہانی، مگر ایک شخص تھا جو اسے سوال سمجھتا تھا۔ اس کا نام یوسف تھا۔ یوسف ایک کامیاب تاجر تھا۔ دولت تھی، عزت تھی، مگر دل بے چین تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے زندگی نے اسے سب کچھ دیا ہے سوائے سکون کے۔ رات کو جب وہ تنہا ہوتا تو ایک عجیب خلا اسے گھیر لیتا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے مسجد کے صحن میں جلتے چراغ کو دیکھتا اور سوچتا، آخر اس روشنی میں ایسا کیا ہے جو میرے اندر نہیں۔ ایک رات وہ مسجد جا پہنچا۔ صحن میں خاموشی تھی، آسمان پر ستارے اور بیچ میں وہ تنہا چراغ۔ وہ قریب گیا۔ چراغ کی لو ہلکی تھی مگر مستحکم۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ کون جلاتا ہے تمہیں؟ اس نے سرگوشی کی۔ جو بجھنے سے ڈرتا نہیں۔ آواز پیچھے سے آئی۔ یوسف چونک گیا۔ ایک بوڑھا درویش ستون کے سائے میں بیٹھا تھا۔ چہرہ سادہ، آنکھیں گہری، جیسے بہت کچھ دیکھ چکی ہوں۔ آپ کون ہے؟ میں بھی کبھی تم جیسا تھا، روشنی ڈھونڈتا تھا۔ یوسف اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے سکون چاہیے، درویش نے پوچھا۔ کس قیمت پر؟ قیمت؟ سکون کی بھی قیمت ہوتی ہے، ہر چیز کی ہوتی ہے۔ سکون کی قیمت انا ہے۔ یوسف خاموش ہو گیا۔ اگلی کئی راتیں وہ مسجد آتا رہا۔ درویش کم بولتا، زیادہ سنتا۔ ایک رات یوسف نے کہا، میں نے بہت کمایا ہے مگر اندر خالی ہوں۔ درویش نے چراغ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ چراغ دیکھ رہے ہو؟ اس کی روشنی تیل سے جلتی ہے، اور تیل جل کر ختم ہوتا ہے۔ اگر یہ جلنے سے انکار کر دے تو کیا روشن رہے گا؟ نہیں۔ پھر تم کیوں جلنے سے ڈرتے ہو؟ میں نہیں ڈرتا۔ ڈرتے ہو تم، اپنا وقت، اپنی راحت، اپنا غرور جلانے سے ڈرتے ہو۔ یہ بات تیر کی طرح لگی۔ یوسف کو یاد آیا کہ وہ ہر نیکی حساب سے کرتا تھا، ہر خیرات کے پیچھے نام، ہر عبادت کے پیچھے تعریف۔ وہ جلتا نہیں تھا، صرف دکھاتا تھا۔ اگلے دن اس نے ایک غریب مزدور کی مدد کی، بغیر نام کے۔ کسی کو خبر نہ ہوئی، مگر اس رات جب وہ مسجد آیا تو اسے محسوس ہوا کہ چراغ کی لو کچھ زیادہ روشن ہے۔ یہ میرا وہم ہے؟ اس نے پوچھا۔ درویش نے کہا، نہیں، جب تم اپنے اندر کا تیل جلانا شروع کرتے ہو تو باہر کی روشنی بھی بڑھتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ یوسف بدلنے لگا۔ اس نے کاروبار میں نرمی اپنائی، ملازمین کے ساتھ شفقت، گھر والوں کے ساتھ صبر۔ وہ اب کم بولتا، زیادہ سنتا۔ مگر ایک آزمائش باقی تھی۔ ایک دن اس کے کاروبار کو بڑا نقصان ہوا۔ لوگوں نے کہا، یہ تمہاری نرمی کا نتیجہ ہے، دنیا سخت ہے۔ یوسف کے اندر پرانا خوف جاگا۔ اس نے سوچا، کیا میں غلط راستے پر ہوں؟ اس رات وہ مسجد نہ گیا۔ چراغ پھر بھی جل رہا تھا۔ اسے غصہ آیا، جب میں نہیں آیا تو یہ کیسے جل رہا ہے؟ اگلی رات وہ درویش کے پاس پہنچا۔ میں نے سب کچھ بدل دیا، پھر بھی نقصان ہوا۔ درویش نے نرمی سے پوچھا، تم روشنی سود کے لیے چاہتے تھے یا سچ کے لیے؟ میں تو سکون چاہتا تھا۔ پھر نقصان سے کیوں گھبرائے؟ سکون فائدے سے نہیں، یقین سے آتا ہے۔ یوسف کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے سمجھا تھا کہ اگر میں اچھا بن جاؤں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ نہیں، اچھا بننے سے زندگی سچی ہو جاتی ہے، آسان نہیں۔ یہ سن کر یوسف ٹوٹ گیا۔ وہ صحن میں بیٹھ گیا۔ پہلی بار اس نے رب سے شکایت نہیں کی، بس کہا، جو بھی ہے تیرا ہے۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ اندر کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ درویش نے کہا، اب تم نے قرض ادا کرنا شروع کیا ہے۔ کون سا قرض؟ روشنی کا قرض۔ تمہیں زندگی ملی، سانس ملی، عقل ملی،
یہ سب روشنی ہے، جب تک تم اسے بانٹوگے نہیں تم مقروض رہوگے۔ یوسف نے پوچھا، اور جب قرض ادا ہو جائے تب تم خود چراغ بن جاؤ گے؟ چند ماہ بعد درویش غائب ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے وہ مسافر تھا۔ یوسف اب ہر رات مسجد آتا، چراغ خود جلاتا، مگر کسی کو معلوم نہ تھا۔ ایک نوجوان ایک دن اس کے پاس آیا، میں اندر سے بجھ چکا ہوں۔ یوسف نے چراغ اس کے ہاتھ میں دیا، پکڑو، یہ جلتا کیسے ہے؟ اپنا کچھ جلاؤ۔ کیا؟ اپنی انا، اپنا خوف، اپنی شکایت؟ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سالوں بعد لوگ کہتے تھے کہ اس مسجد کا چراغ کبھی نہیں بجھتا۔ وہ سمجھتے تھے یہ کرامت ہے، مگر اصل راز یہ تھا کہ ہر وہ شخص جو وہاں سچے دل سے بیٹھتا وہ اپنے اندر کا کچھ جلا کر جاتا اور وہی تیل بن جاتا۔ یوسف اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک رات اس نے چراغ جلایا، صحن میں بیٹھا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اندر مکمل سکون ہے، نہ سوال نہ شکایت، بس روشنی۔ اس نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ اب قرض ادا ہو گیا۔ اگلی صبح لوگ آئے تو چراغ جل رہا تھا، مگر یوسف نہ تھا۔ کہتے ہیں روشنی کبھی مرتی نہیں، وہ بس ایک دل سے دوسرے دل میں منتقل ہو جاتی ہے۔ سبق: سکون مانگنے سے نہیں ملتا، وہ تب ملتا ہے جب انسان اپنے اندر کا کچھ جلا کر روشنی بنا دے۔ ہم سب روشنی کے مقروض ہیں، جب تک بانٹیں گے نہیں اندھیرے رہیں گے۔